بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إذا كان الفعلان من أفعال القلوب فلا بد من إظهار المفعول كما تقول حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، وذلك لأن حسبني وحسبتهما تنازعا في منطلقا وعملت الأول وهو حسبني وأظهرت المفعول في الثاني. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدایت النحو کا آج کا سبق آپ کے سامنے حاضر ہے. بحث چل رہی ہے تنازع فعلان میں. اب تک اس میں آپ نے بصری اور نحوی کوفی نحویوں کے مذہب مختار کو پڑھا، اور کوفیوں کے مذہب مختار کے مطابق پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے فعل کو عمل دلایا جائے تو اب دوسرے فعل کو دیکھا جائے گا. اگر وہ فاعل کا مقتضی ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر لائیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثال دی. متوافقین اور متخالفین دونوں کی مثال دی. اور اگر مفعول کا مقتضی ہے، دوسرا فعل مفعول کو چاہتا ہے، اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے نہیں ہیں، تو مفعول کے بارے میں دو وجہ جائز تھیں. مفعول کو حذف کرنا بھی جائز تھا اور اس کی ضمیر لانا بھی جائز تھا. اس کو بھی مثال پڑھ لی تھی آپ نے. البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ذکر کرنا یعنی ضمیر لانا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. آج کے سبق میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دوسرا فعل مفعول کو چاہے اور دونوں افعال قلوب میں سے ہوں تو ہم کیا کریں گے. چونکہ افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہوتا. جب حذف کرنا جائز نہیں تو اس میں کون سی وجہ جائز ہوگی؟ ظاہر کیا جائے گا یا ضمیر لائی جائے گی؟ کیا کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں یہاں سے وضاحت کر رہے ہیں. آسان ہے، توجہ سے سن لو. تو فرمایا کہ جب آپ نے کوفیوں کے مذہب کے مطابق پہلے فعل کو عمل دلایا اور دوسرا فعل مفعول کو چاہے تو اب دیکھیں کہ وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں. اگر دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں تو مفعول کا ظاہر کرنا یہ واجب ہوگا. مفعول کو ظاہر کرنا یہ واجب ہوگا. جیسے مثال پڑھ لو پہلے. حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. کتاب میں غور سے ملاؤ مثال. حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. یہاں پر دونوں فعل ہیں حسبنی وحسبتهما، اور یہی دونوں فعل تنازع کر رہے ہیں منطلقا. دونوں فعل کس میں تنازع کر رہے ہیں؟ منطلقاً میں. منطلقاً کو حسبنی اپنا مفعول بھی بنانا چاہ رہا ہے اور حسبتهما اپنا مفعول بھی بنانا چاہ رہا ہے. لیکن آپ کوفیوں کے مذہب کے مطابق عمل دلائیں گے کس کو؟ پہلے فعل کو. لہذا منطلقاً مفعول بن جائے گا کس کا؟ حسبنی کا. اب حسبتهما رہ گیا تو اب یہاں اس کی جگہ پر مفعول کو ظاہر کرنا لازم ہوگا. اس لیے منطلقین یہ ظاہر کر دیا کہ او منطلقین لائے، کیونکہ حسبتهما میں ہما کی ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، اس لیے یہاں پر منطلقین لایا گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر مفعول کو ظاہر کرنا واجب تھا تو دونوں فعلوں نے تنازع کیا منطلقاً میں. پہلے فعل کو عمل دے دیا گیا تو دوسرے فعل کی ضمیر دوسرے فعل کے مفعول بھی کو ظاہر کر دی. ملاؤ. واما اذا كان الفعلان من افعال القلوب، تو اب اگر وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں فلا بد من اظہار المفعول، تو مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے. کما تقول جیسے آپ کہیں حسبنی وحسبتهما منطلقین الزیدان منطلقا. وذالک اس کی دلیل یہ ہے لأن حسبنی وحسبتهما تنازعا فی منطلقا، اس لیے کہ حسبنی وحسبتهما نے تنازع کیا منطلقاً میں. وعملت الاول، آپ نے پہلے فعل کو عمل دلا دیا.
وہو حسبنی، لہذا منطلقاً مفعول بن گیا حسبنی کا، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ فِي الثَّانِي، اور دوسرے میں آپ نے مفعول کو ظاہر کر دیا یعنی منطلقین۔ فَإِنْ حَذَفْتَ مُنطَلِقَيْن وَقُلْتَ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنطَلِقًا يَلْزِمُ الْاخْتِصَارَ عَلَى أَحَدِ الْمَفْعُولَيْنِ فِي أَفْعَالِ الْقُلُوبِ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ۔ اب خود بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس مثال میں حسبنی وحسبتهما الزیدان منطلقاً کہتے اور منطلقین کو ذکر نہ کرتے، منطلقین کو ذکر نہ کرتے اور وہ ایک مفعول کو حذف کر دیتے، تو افعال قلوب میں ایک مفعول پر اختصار کرنا لازم آئے گا، اور افعال قلوب کے کسی ایک مفعول کو بھی حذف کرنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ظاہر کرنا لازم و ضروری ہوگا اور مفعول کا حذف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ منطلقین کو حذف کر دیں اور حسبنی وحسبتهما الزیدان منطلقاً کہیں، یلزم الاختصار علی احد المفعولین، تو ایک مفعول دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار لازم آئے گا، فی افعال القلوب، افعال قلوب کے اندر، وہو غیر جائز، اور یہ جائز ہی نہیں۔ وَإِنْ أَزْمَرْتَ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَنْ تُزْمِرَ مُفْرَدًا وَتَقُولُ حَسِبَنِي وَحَسِبْتُهُمَا إِيَّاهُ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا وَهُوَ حِينَئِذٍ لا يكون المفعول الثاني مطابقا للمفعول الأول وهو هما في قولهم حسبتهما، ولا يجوز ذلك، أو أن تزمر مثنى وتقول حسبني وحسبتهما إياهما الزيدان منطلقا، وحينئذ يلزم عود ضمير المثنى إلى اللفظ المفرد وهو منطلقا، أي الذي وقع فيه التنازع، وهذا أيضا لا يجوز، وإذا لم يجز الحذف والإضمار كما عرفت وجب الإظهار۔ اب ایک بہت اچھی چیز بتا رہے ہیں یہاں پر افعال قلوب میں، یہاں کہ جب آپ پہلے فعل کو عمل دلا رہے ہیں، دوسرا فعل مفعول کو چاہ رہا ہے، اور دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہیں، تو مفعول کو ظاہر کرنا واجب، مفعول کا ظاہر کرنا واجب ہے۔ اصل میں مفعول کی تین صورتیں بن سکتی تھیں، یا تو مفعول کا حذف کرنا ہوتا، یا مفعول کی ضمیر لانا ہوتا، یا مفعول کو ظاہر کرنا ہوگا۔ یہ تین صورتیں ہیں، ان میں سے دو صورتیں باطل ہیں، نہ تو مفعول کو حذف کرنا جائز ہوگا، نہ ہی مفعول کی ضمیر لانا جائز ہوگا، اور جب حذف اور ضمیر جائز نہیں ہوگی تو ظاہر کرنا کیا رہے گا؟ واجب رہے گا۔ اب ان دو صورتوں کو باطل کر رہے ہیں کہ نہ تو حذف جائز ہوگا نہ ضمیر۔ تو حذف کے بارے میں آپ پڑھ چکے، کیونکہ اگر حذف کر دیا جائے گا تو افعال قلوب کے دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر اختصار لازم آئے گا، یہ جائز نہیں۔ اور اگر آپ ضمیر لانا چاہ رہے ہیں، اس کی دلیل سن لیجیے۔ اگر آپ مفعول کی ضمیر لاتے اور ظاہر نہ کرتے تو ضمیر دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو آپ مفرد کی ضمیر لائیں گے یا تثنیہ کی ضمیر لائیں گے۔ اگر آپ دوسرے فعل کے لیے مفرد کی ضمیر لائیں اور کہیں حسبنی وحسبتهما إياه الزیدان منطلقا، تو اب منطلقاً میں جھگڑا ہوا، منطلقاً حسبنی کا مفعول ہو گیا، حسبتهما دوسرا فعل ہے، اس کے لیے آپ نے مفعول کی ضمیر پیش کی اور کہا إياه، ٹھیک ہے، یہی ہے إياه آپ نے لایا۔ تو اب اس صورت میں جب آپ مفعول کی ضمیر مفرد لا رہے ہیں تو اب دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ إياه کی ضمیر کیا ہے؟ مفرد ہے، اور حسبتهما میں جو ہما ضمیر ہے وہ بھی مفعول ہے پہلے سے، وہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ تو اب یہ ضمیر اور وہ ضمیر دونوں کیا ہو جائیں گی؟ الگ الگ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہو پائے گی، اس لیے مفرد کی ضمیر لانا درست نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ تثنیہ کی ضمیر لاتے اور یہ کہتے ہیں حسبنی وحسبتهما إياهما الزیدان منطلقا، ٹھیک ہے، اب ضمیر کون سی آ رہی ہے یہاں پر؟ إياهما۔ اب آپ نے منطلقاً میں جھگڑا ہوا دونوں کا، منطلقاً کو مفعول بنا دیا کس کا؟ حسبنی کا۔ کس کا بنا دیا؟ حسبنی کا۔ اب آپ حسبتهما کے لیے لے آئے کیا؟ ضمیر، وہ بھی کون سی؟ تثنیہ کی۔ تب اس صورت میں تثنیہ کی ضمیر کا مفرد لفظ کی طرف لوٹنا لازم آئے گا۔ إياهما جو آپ لائے ہیں تثنیہ کی ضمیر، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ حقیقت میں منطلقاً، جس کو آپ نے پہلے فعل کا مفعول بنایا ہے، اسی کی جگہ تو ضمیر لائے ہیں یہاں پر
یا اسی کی جگہ یہاں پر ضمیر لا رہے ہیں آپ، کیونکہ دونوں فعل نے جھگڑا کیا تھا کس میں؟ منطلقاً میں. تو کیا تھا کہ ہم پہلے فعل کو عمل دلا رہے ہیں کوفیوں کے مطابق، اور دوسرے فعل میں اس کی ضمیر لیا. دوسرے فعل میں کیا لیا؟ اس کی ضمیر. تو جب ضمیر اس کی لا رہے ہیں تو لوٹے گی کس کی طرف؟ منطلقاً کی طرف. تو اب اگر ضمیر تثنیہ ہے اور منطلقاً لفظ کیا ہے؟ واحد ہے، مفرد ہے، تو ایسی صورت میں تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا آئے گا کس کی طرف؟ منطلقاً کی طرف، یعنی مفرد کی طرف، اور یہ بھی درست نہیں. تو جب نہ تو حذف جائز ہوا اور نہ ہی اضمار جائز ہوا، درست ہوا، تو اظہار یعنی ظاہر کرنا واجب ہو جائے گا. ملا. اور اگر آپ ضمیر لائیں فلا یخلو من ان تضمر مفردن، تو اب یہ اس بات سے خالی نہیں کہ آپ یا تو مفرد کی ضمیر لائیں گے اور آپ کہیں گے حسبنی وحسبتهما ایاہ الزیدان منطلقا، اور اس وقت لا یکون المفعول الثانی مطابقا للمفعول الاول، تو دوسرا مفعول پہلے مفعول کے مطابق نہیں ہوگا. وہوا ہما، اور وہ پہلا مفعول کیا ہے؟ ہما. فی قولی کا حسبتہما، آپ کے قول حسبتہما میں ہوا کی ضمیر. ولا یجوز ذلک، اور یہ بھی جائز نہیں. یا آپ تثنیہ کی ضمیر لائیں گے وتقول، اور کہیں گے حسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدان منطلقا، وحینئذ یلزم عود الضمیر المسمی الی اللفظ المفرد، اور اس وقت تثنیہ کی ضمیر کا لفظ مفرد کی طرف لوٹنا لازم آئے گا. وہو منطلقا، اور وہ لفظ مفرد کیا ہے؟ منطلقا. الذی وقع فیہ التنازع، جس میں تنازع واقع ہوا. وہو ھذا ایضا لا یجوز، اور یہ بھی جائز نہیں. واذا لم یجز حذف والاضمار، اور جب حذف و اضمار جائز نہیں، کما عرفتا، جیسا کہ آپ جان چکے، وجب الاظہار، تو اب ظاہر کرنا واجب ہوگا. یہ تنازع فعلان کی بحث تھی. بیٹا اس کو محفوظ کر لینا، اور آج کے سبق کو بھی خاص طور سے محفوظ کر لینا. مشکل آج کے سبق میں بھی قطعاً نہیں ہے، تمہیں تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پھر بھی کوئی مشکل ہو تو پوچھ سکتے ہو. ایک فصل اور پڑھ لو. فصل مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله واقيم هو مقامه، نحو ضرب زيد، وحكمه في توحيد فعله وتثنيته وجمعه وتذكيره وتانيثه على قياس ما عرفت في الفاعل. مفعول ما لم يسمى فاعله، آسان لفظوں میں جس کو اب تک تم پڑھ چکے ہو، نائب فاعل. نائب فاعل. جب نائب فاعل لفظ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاعل نہ ہو. ٹھیک ہے. مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف کرتے ہوئے ہیں کہ ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے اور اس مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر فعل معروف ہے ضرب زید، زید نے مارا. یہاں پر زید کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے فعل کو مجہول بنایا اور کہا زوربا، اور وہیں زید جو تھا اسی کو رکھا زوربا زیدن. زوربا زیدن، اب مانا ہوگا زید مارا گیا. زید مارا گیا. پہلے تھا مارنے کا کام زید کر رہا تھا تو فاعل تھا، کیونکہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. اور اب مارنے کا کام، مار کس پر پڑ رہی ہے؟ زید پر پڑ رہی ہے. لہذا زید کیا ہو گیا؟ اب مفعول ہو گیا، کیونکہ جس پر فعل واقع ہو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول. تو اب فعل واقع ہو رہا ہے کس پر؟ زید پر. زوربا زید، زید مارا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ مفعول ہو گیا، اور یہ ایسا مفعول ہے جسے فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا. تو یہ ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اسی مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا. جیسے زوربا زید، زید مارا گیا. اب رہا مسئلہ کہ جب اس کو فاعل کے قائم مقام کر دیا جائے گا، جیسے زوربا زیدن، تو اب اس کا فعل ہوگا. اب وہ فعل واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث ہونے میں کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جو حکم فاعل کی بحث میں آپ پڑھ چکے کہ فعل کب واحد ہوگا، کب تثنیہ ہوگا، کب جمع ہوگا، کب مذکر ہوگا، کب مؤنث ہوگا، جو پوری بحث فاعل کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں، وہی پوری کی پوری بحث نائب فاعل میں بھی جاری ہوگی. جیسے وہاں فعل کی صورتیں ہوں گی ویسے ہی نائب فاعل میں بھی کیا ہوں گی؟ فعل کی صورتیں ہوں. اس کا حکم یہ ہے وَحُكْمُهُ فِي تَوْحِيدِ فِعْلِهِ، اور اس کا حکم فعل کے واحد، تثنیہ، جمع، تذکیر و تانیث ہونے میں اسی طرح قیاس کر لیں جیسا کہ فاعل میں آپ پڑھ چکے ہیں. یہ آج کا سبق ہے، اس کو پیار محفوظ کر لو. یہ آپ کا